الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. معزز اور محترم برادران اسلام، دینی ملی بھائیوں، شکر و احسان رب جلال کا جو ہم سب کا خالق، مالک، مربی اور پالنہار ہے. درود و سلام ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر اور خاص کر ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین پر. اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں پر جو نعمتیں کی ہے وہ نعمت ہدایت ہے، اور ہم لوگوں پر جو نعمتیں ہیں ہدایت کے ساتھ ساتھ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو نبی محمد آخری پیغمبر کا رسول بنایا. اور یہ بات کہنے کو دل اس لیے بھی چاہتا ہے کہ کیوں ہم فخر نہ کریں اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود و نصارہ کو سبت کا دن، سنیچر کا دن عطا کیا فضل کے اعتبار سے کہ یہ ایک عبادت کا دن ہے. یہاں تک کہ شکار سے ان کو منع کیا اور کہا کہ اس میں اللہ کے ذکر و اذکار میں لگو. اور نصارہ کو اتوار کے دن سے فیض یاب کیا، فضل فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور دونوں کے دونوں ناکام ہوئے، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی رکھوالی نہیں کر سکے. لیکن محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کو جمعہ کے دن کا دن دے کر کے فضل فرمایا، اور ہم کو
کامیاب بھی بنایا۔ یعنی اس جمعہ کے دن کو پا کر کے ہم الحمدللہ اس دن کا اہتمام کرتے ہیں اور اس دن اچھے کپڑے پہنتے ہیں، خصوصی طور پر غسل کرتے ہیں اور سویرے اور جلدی ظہر کے وقت سے پہلے امام کے پہنچنے سے پہلے جمعہ کے دن مسجد میں حاضری دیتے ہیں۔ یعنی ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کا اہتمام کرتے ہیں۔ قیامت کے دن بھی ایسے ہی آنے کے اعتبار سے یہود و نصارہ ہم سے پہلے ہے، لیکن قیامت کے دن بھی وہ ہمارے تابع ہوئے اور جمعہ کے دن کو پہلے مقدم کیا گیا اور بعد میں سنیچر اور اتوار کو آنے دیا، اور اسی طریقے سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن حساب و کتاب کے اعتبار سے، پیش کیے جانے کے اعتبار سے سب سے پہلے ہوئے۔ آنے کے اعتبار سے دنیا میں تو ہم سب سے آخر میں آئے، لیکن قیامت کے دن سب سے پہلے ہمارا معاملہ اللہ تعالیٰ آسان کرے گا، صاف کرے گا۔ یہ بہت بڑی اہمیت کی بات ہے ملت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور میرے دوستو، ہمیں فخر کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سید الایام جمعہ کا دن ہمیں عنایت فرمایا ہے، جس دن کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر یوم طلعت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، خیر یوم طلعت فیہ الشمس یوم الجمعہ، یہ سب سے بہتر دن جس دن سورج طلوع ہوا ہے اس میں سب سے بہتر دن جمعہ کا دن۔ فیہ خلق آدم، یہ وہ دن ہے جس میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا گیا۔ وفیہ ادخل الجنہ، اور یہ وہ دن ہے جس دن حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا۔ وفیہ اخرج منہا، اور یہی وہ دن ہے جس سے جنت سے نکالے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کی خصوصیت اس اعتبار سے اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے جمعہ کے دن کی خصوصیت برتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ جمعہ سید الایام ہے، جمعہ کا دن سید الایام ہے، دنوں کا سردار ہے۔ اور میرے دوستو، جب ہم نے اور آپ نے جانا کہ جمعہ کا دن سردار ہے دنوں کا، اور جمعہ کے دن کی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جمعہ کے دن، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من بکر وابتکر وغسل، پہلے ہے من غسل واغتسل وبکر وابتکر، کہ جس نے غسل کیا اور غسل کروایا، جس نے غسل کیا اور غسل کروایا، یعنی اس کی شرح یہ ہے کہ خود بھی غسل کیا اور گھر کے لوگوں کو بھی غسل کروایا، ایسی حاجت آئی اللہ کی بندگی کے لیے۔ اور علماء کرام نے یہ بھی کہا ہے کہ اس زمانے میں چونکہ پگڑیاں باندھتے تھے، کاموں میں سے تھکے رہتے تھے، ہر روز پگڑی نہیں کھولتے تھے، تو اس دن پورے طور پر سر کو بھی دھلا، مجامعات وغیرہ کی وجہ سے خود بھی غسل کیا، بیوی کو بھی غسل کروایا، سب کچھ کیا، اور گھر کو بالکل تیار کیا، خود کپڑا پہنا اچھے طریقے سے، خوشبو وغیرہ لگایا، وبکر، اور سویرے سویرے نکلا، وبتکر، اور سب سے پہلے مسجد میں حاضری دے کر نوافل پڑھی، اور ثم انصت للخطیب واستمع للخطیب، یا انصت للخطیب، خود خطیب کی بات کو، خطیب کے تقریر کو خاموشی کے ساتھ سنا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو فَكَانَ لَهُ أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا عَلَى كُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا، ہر قدم کے بدلے جو وہ چلتا ہے، ہر قدم کے بدلے اس کے لیے، ہر قدم کے بدلے اس کے لیے ایک
कान लहू सियाम अजरिहा सियाम कान लहू अजरु सनत सियामिहा व क़ियामिहा। एक साल एक दिन नहीं, पूरे एक साल रोजा रखने का और पूरे एक साल क़याम करने का अजर है उसके लिए। हर खुतबा, हर कदम चलने के ऊपर आप जरा अंदाजा कीजिए कि किसी बंदे को अल्लाह ताला जुमा के दिन के एहतमाम करने की वजह से ये खुशनसीबी अता करे कि एक कदम पर, अल्लाह अकबर, अल्लाह का फजल आप नजर लगाएं। इससे पता चलता है कि अल्लाह ताला का फजल बहुत ही अजीम है कि अल्लाह तबारक व तआला एक कदम के बदले अपने बंदों को इतने सारे अज्र व सवाब देगा। मेरे दोस्तों, आप अंदाजा लगाएं कि अल्लाह तबारक व तआला जब बंदे को सिर्फ और सिर्फ एक कदम चलने के बराबर उनको ये सवाब देगा, तो आप बताएं कि अगर कोई शख्स पूरे का पूरे जुमा के कामों में अपने वक्त को लगाएगा, यानी जुमा के दिन की इबादत का एहतमाम करेगा, तो उनका क्या हाल है। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जुमा के एहतमाम की वजह से गुस्ल करेगा, पाकी और तहारत हासिल करेगा और जल्दी अपने घर से निकल करके मस्जिद में हाजिरी देगा, नवाफिल पढ़ेगा और खामोशी के साथ इमाम के खुतबे को सुनेगा, कोई लग़व नहीं करेगा, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको हर कदम के चलने के ऊपर एक साल रोजा रखने और एक साल क़याम का अज्र अता करेगा। अल्लाह अकबर। और इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने मन मस्सल हसा फकत लगा, कोई शख्स जुमा में आता है और जुमा के दिन जुमा के खतीब के बात को सुनने के बजाय कंकड़ियां छूता है। उस जमाने में चूंकि मस्जिदें कंकड़ियों वाली होती थी, ऐसे कुछ बिछा होता था, तो ये मिसाल दिया जा रहा है। आज के ज़माने में मिसाल दे सकते हैं हम कि कोई मोबाइल में लग गया, कोई अपने कपड़े को आस्तीन को ठीक कर रहा है, कोई कॉलर ठीक कर रहा है, कोई जेब में कलम को ठीक कर रहा है, मैं कैसा पहना हूँ, ये वगैरह वगैरह, यानी ये सारी चीज़ों में लग गया। गोया कि वो जुमा के फजल को उसने नहीं जाना, गोया कि उसने जुमा के फजल को नहीं जाना और सोचा बस ये एक रस्म है, अच्छे तरीके से पहनो ओढ़ो बस हो गया। अरे भाई, जुमा का दिन अच्छे पहनने और खुशबू लगाने असल अल्लाह ताला को राजी करने के लिए है कि बंदा ईद समझ करके, जिसको सैयदुल अय्याम कहा गया है, दिनों का सरदार है, और इसलिए कि अल्लाह ताला इतने बड़े बड़े अज्र बंदे के लिए दे रखा है, बल्कि अल्लाह के रसूल और इसी हदीस में कहा मन मस्सल हसा फकद लगा, जिसने कंकरी छू दिया, यानी इबादत के अलावा दूसरे काम में अपने आप को लगा दिया, तो उसने लघु किया। लघु कहते हैं ला यानी बात में लग जाना, जिसका कोई फायदा नहीं है। वमन मस्सल हसा फकद लगा वमन लगा फलैस लहुल जुमा, और जिसने लघु किया तो उसका जुमा ही नहीं। ये नहीं। और मेरे दोस्तों, आपको वो हदीस मशहूर याद है, सुना होगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के फरिश्ते जुमा के दिन मस्जिद के गेट पर रजिस्टर लेकर के बैठ जाते हैं, जो सबसे पहले आता है उसका नाम लिखा जाता है और अल्लाह की तरफ से उसके लिए एक गुदना कहते हैं ऊँट वगैरह या एक बहुत बड़े जानवर की कुर्बानी, दूसरे नंबर पे जो आता है उसको एक गाय की, तीसरे नंबर पे जो आता है उसको एक कबशे की, कबशा जो खस्सी वगैरह हो गया, उसके बाद यहाँ तक कि मुर्गी और अंडे का भी। हदीस सही है। यानी इस हदीस से ये बताना मकसूद है कि जुमा के दिन जो सबसे पहले आता है उसका अजर सबसे ज्यादा बड़ा है। समझ रहे हैं आप? तो आप जरा बताइए ये सवाब अल्लाह क्यों दे रहा है?
یہاں رک کر کے سوچئے آخر یہ ثواب اللہ کیوں دے رہا ہے؟ ظاہر ہے اس دن کی اللہ تعالیٰ نے فضیلت دے رکھی ہے۔ کیا معنی فضیلت کا ہے؟ سنیں میری بات، فضیلت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس دن اپنے خاص اکرام اور رحم و کرم کر رکھے ہیں اپنے مومن بندوں کے لیے کہ وہ تھوڑی سی نیکی کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو بڑھ چڑھ کے اجر دے گا، اور اللہ کے کا فضل بے شمار ہے اور اللہ کی فضل واسع ہے، یہاں تک کہ میرے دوستو قیامت کے دن کوئی بندہ جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول آپ بھی نہیں؟ کہا میں بھی نہیں، حتی یکون فضل اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا فضل نہ ہو۔ یعنی بندہ اگر اللہ کے انصاف کی ترازو میں تولے جائیں گے وہ سب پھنس جائیں گے۔ اللہ جنہیں معاف کر دیے ہیں یہ ممکن ہے مبالغہ ہو، لیکن میرے دوستوں یہ بات صحیح ہے کہ جنت کے اندر دخول اللہ کے فضل اور رحم سے ہوگا۔ کوئی بہت زیادہ نمازی ہے، چاہے جمعہ کا بڑا اہتمام کرنے والا ہے، ایک دوسری جانب بات، ایک دوسرا پوائنٹ ہے یہ، کوئی بڑا تہجد گزار ہے، کوئی بڑی نیکیوں کرنے والا ہے، بڑے صدقات و خیرات کرنے والا ہے، وہ سارے لوگ یہ بات سن لے کہ یہ نہ سوچے میں نے تو بڑی نیکیاں کی ہے، میرے لیے جنت تو پکی ہے، لکھا ہوا ہے، جاؤں گا ہی میں جنت میں نے تو کوئی گناہ ہی نہیں کیا ہے۔ اللہ کی قسم ایسی باتیں ہیں انسان کی غلطیوں میں، اگر اللہ پھنسا دینا چاہے حساب جس کا ہو جائے گا۔ معاشرہ رضی اللہ تعالیٰ کی ایک حدیث ہے، کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کسی کا حساب ہوا سمجھو وہ پھنس گیا۔ آپ اور ہم دعا کیجئے یا اللہ بغیر حساب و کتاب کو ہمیں جنت میں داخل کر دیجیے۔ اگر حساب ہونا شروع ہوا تو اس کی خیر نہیں۔ آپ جانتے ہیں ہم جتنے نیکیاں کرتے ہیں اس سے کئی گنا ہماری گناہیں ہوتی ہیں، ہمارا آپ جانتے نہیں، اصل محسوس نہیں کرتے۔ لوگ اپنی بڑائی پسند کرتے ہیں، اپنی نیکیوں کا پہاڑ دکھانا چاہتے ہیں لوگوں کو، اور یہ نہیں محسوس کرتے ہیں کہ ہماری کتنی ساری نیکیاں ہیں جو ضائع ہو چکی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دوستو اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو جمعہ کا دن عنایت کیا ہے اور اس میں فضل فرمایا ہے، اور میں نے کہا فضل اللہ واسع، اللہ کا فضل بڑا واسع ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کو سورۃ جمعہ کے اندر جو پوری کی پوری ایک سورت ہے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بہت ہی عظیم فضل والا ہے، اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کوئی یہ تعجب نہ کرے کہ جس نے سویرے جلدی صبح غسل کیا اور گھر میں تیاری کی، خوشبو لگایا، اچھے کپڑے پہنے اور جلدی آ کر کے مسجد میں حاضری دی، تو ہر قدم کے بدلے اس کو 1 سال تک روزہ اور 1 سال تک قیام کا ثواب ملے گا۔ کسی کو اس بات میں شک ہے؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا دیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ نے کہا اللہ بڑے فضل والا ہے، یہ فضل ہے۔ یعنی قیامت کے دن آپ کو آپ کی نیکی کا بدلہ اگر اتنا دیا جائے جتنا آپ نے نیکی کیا ہے تو آپ کو 0 نمبر پہ ہو جائے گی، گناہیں بڑھ جائیں گی۔ لیکن اللہ کا فضل ایسا ہوگا کہ بہت ساری نیکیوں کا بدلہ آپ کو کئی گنا دے گا اور بہت سارے گناہوں کو مٹا کر نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ اللہ اکبر، تبھی تو ہم جنت میں جانے کے حقدار ہوں گے انشاءاللہ۔ تو میرے بھائیوں، کسی کو یہ بات جبکہ میں آپ کو جمعہ کے دن کی فضیلت بتلا رہا ہوں یہ نہیں دل کے اندر شک ہو ایسے کیسے ہو سکتا ہے اتنا فضل میں پاؤں گا۔ اللہ کی قسم میرے اور آپ کے ایمان میں کمزوری ہوگی جس نے اس بات کو سن کر کے صرف ایک آیت کافی ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔
کیا آپ کو قرآن پر یقین نہیں؟ سورہ جمعہ کے اندر یہ آیت موجود ہے میرے بھائیوں۔ میرے دوستو، یہ قرآن کی آیت ہے، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ آپ اپنے دل کے اندر گہرائی سے اتار لیجئے کہ میں کوئی بھی نیکی کروں گا، مجھے میرے لیے شاید وہی نیکی جنت میں جانے کے لیے کافی ہوگا۔ تو میں ان لوگوں سے جو لوگ جمعہ کے دن اپنے آپ کو لیٹ تک سلاتے ہیں کہ چھٹی کا دن ہے، آرام کرنا ہے، چلو جمعہ کا تو دن ہے، اور اللہ رب العالمین کی اس فضل کو پانے سے اپنے آپ کو غافل کا شکار بنائے ہوئے ہیں۔ میرے دوستو، آپ اس آیت کریمہ کو سن کر کے اپنے اندر تبدیلی لائیے اور چھوڑ دیجیے اپنے بستر کو۔ ٹھیک ہے، آپ کا حق ہے فجر کی نماز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ بھی ہے کہ فجر کی نماز جو پڑھی جاتی ہے، ان تمام فجر کی نمازوں میں پڑھی جانے والی نماز جمعہ کے دن کی فجر کی نماز ہے۔ ان تمام دنوں میں فجر کی نماز کی سب سے زیادہ فضیلت ہے میرے دوستو۔ آپ کو وہ حدیث بلکہ میں بتا دیتا ہوں، جس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بتلایا ہے کہ جمعہ کے دن وہ فضل اگر آپ کو پانا ہے تو جمعہ کے دن کی فجر کی نماز کو آپ نہ چھوڑیں، اور فجر کی نماز پڑھ کے آپ سونا چاہیں ذکر و اذکار کے بعد سورہ کہف خاص طور سے جمعہ کے دن پڑھنے کی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ کہف پڑھنے والے کو قیامت کے دن کی ہولناکی سے بچائے گا۔ اور آپ 9 بجے تک اپنے آپ کو تیار کریں، 10 بجے تک فل تیار ہو کر کے 10 ساڑھے 10 تک مسجد میں آ جائیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، وہ فضل کیا ہے بھائی، میں نہیں بیان کر سکتا۔ اشارہ اللہ نے کیا، ذالک فضل اللہ، وہ کون سا فضل ہے؟ پوری سورہ پڑھیے۔ هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين۔ آپ پڑھتے جائیے، اشارات ہیں لما يلحقوا بهم، پہلے کی قوموں کو جو ہم سے پہلے آئے لیکن قیامت کے وہ پیچھے رہ جائیں، اور ہم بعد میں آئے نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنے اور ہم سب سے آگے ہم چلے جائیں گے۔ فضل ہے کہ نہیں ہے؟ فضل ہے نا بھائی۔ اور میرے دوستو، جمعہ کے دن کے بارے میں اسی آخری رکوع میں، اسی آیت کی آخری رکوع میں، 2 ہی رکوع کی تو آیت ہے، سورت ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، اے مومنو جب جمعہ کے دن جمعہ کے لیے اذان دی جائے، پکاری جائے، آواز لگائی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ رب العالمین کے ذکر کے لیے دوڑ پڑو۔ سعی سامان دوڑنا ہوتا ہے، بھاگ پڑو، بھاگ نکلو۔ وذروا البیع، اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں حکم دے رہے ہیں کہ اے وہ لوگوں جو اپنے دنیا اس وقت خرید و فروخت میں لگ رہے تھے، آپ دنیا میں اپنے موبائل میں لگے ہیں، بیوی میں لگے ہیں، بچے میں لگے ہیں، کھیت میں لگے ہیں، یعنی بے سے مراد صرف بے ہی نہیں ہے، دنیا کے کسی کاروبار میں لگے ہیں، دنیاوی کام میں لگے ہیں۔ فسعوا، چھوڑو اس کو، اسی وقت پٹکو سب کو، جیسے اذان ہوئی نکل دو۔ اب بھائی اذان تو آخری وقت میں دی جاتی ہے، فضل مل جائے گا اللہ تعالیٰ کا، عورت نکل دیے تو، لیکن وہ بھی فضل جب آپ نے جان لیا کہ بڑی فضیلتیں ہیں، تو کون انسان ہے جو اپنے آپ کو جمعہ کو 1 دن 1 گھنٹے پہلے اپنے آپ کو نہیں تیار کرے گا؟ کون ہے بھائی؟ کیا آپ میں چاہت نہیں جگتی؟ میرے ان بھائیوں کو خاص طور سے، ایک تو جمعہ کے دن سستی کرتے ہیں آنے میں، اور دیر تک سوتے ہیں، آخر وقت میں جگتے ہیں اور جلدی میں غسل کرتے ہیں، امام جب خطیب خطبہ ختم کرنے والا ہوتا ہے تب جا کر کے پہنچتے ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اکثر لوگوں کی حالت یہی ہے۔ تو جہاں ہمیں اس بات پر فخر ہے
یہ جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت ہم امت محمدیہ کو دیا ہے، وہیں پر ہمیں افسوس کرنے کا دل کرتا ہے کہ ہم مسلمان کتنے زیادہ سنت رسول اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور ہیں، اور اتنی بڑی فضیلت کو پانے سے کتنے دور ہیں کہ جمعہ کے دن کی فضیلت کو پانے کے لیے اپنے آپ کو کیا کر بے قراری نہیں لاتے ہیں میرے دوستو۔ اور اگر بہت سارے لوگ آ بھی جاتے ہیں تو سوچتے ہیں جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے، ادھر ہونے دو، ابھی میں اپنے آپ کو موبائل ٹیپ ٹاپ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی بات کر رہا ہے۔ اللہ اکبر میرے بھائیو، اللہ کے رسول نے فرمایا من مسل لغم حسا فقد لغا، جس نے کسی کنکری کو چھونے میں اپنا ہاتھ ایسے ہے نا بیٹھے ہیں اور من میں کہیں ڈوبے ہوئے ہیں اور ایسے ایسے کر دیا، کنکری چھپا دیا، مطلب یعنی جمعہ میں حاضری نہیں، آپ کا دل وہاں نہیں حاضر ہے، کان اور دل دماغ کہیں اور ہے۔ تو کہا اس نے لغو کیا، اور جس نے لغو کیا فلیس لہ الجمعہ، تو اس کے لیے جمعہ ہی نہیں۔ میرے دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے لیے دوڑ پڑو، وذروا البیع، دنیاوی معاملات کو چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، ارے یہ زیادہ بہتر ہے کاش تم جان لو۔ اب دنیا پرست لوگ تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں کیا مل رہا ہے، کماؤں گا، تجارت کروں گا، گراہک کہاں ہے، ابھی یہ کام ہے کیسے چھوڑ دوں، ابھی یہ کر لوں گا تو پیسے ملیں گے، جمعہ میں تو بس جمعہ پڑھ لوں گا، اتنا ہی ہے دماغ میں، اتنا ہی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ میرے بھائیو، آپ قرآن کی آیات سے اس کا مطلب غافل ہیں، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے گویا کہ دور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی دل کی طریقت تاری نہیں ہوتی اور صادق المصدوق کی باتیں آپ کے دل میں نہیں اتر رہی ہے، نبی معظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبریاں آپ کے دل میں نہیں اتر رہی ہے، اور چند ٹکوں کے لیے جو اس دنیا میں فنا ہو جائے گا، اس دنیا میں اس کا فائدہ ہوگا جب تک زندہ رہیں گے، لیکن وہ لافانی چیز جو اجر و ثواب کی صورت میں، فضل کی صورت میں آپ کو ملنے والا ہے، آپ اس کے بارے میں کیئرفل نہیں ہوتے۔ کتنے افسوس کی بات ہے میرے دوستوں۔ اور اگر ہوتے بھی ہیں تو جمعہ کے وقت کے یا خطیب کے خطبہ کرنے کے دوران کے وقت کو فالتو وقت سمجھ کر کے انسان اپنے آپ کو ادھر ادھر میں لگا رہتا ہے، تکبیر ہوتی ہے تو فٹاک سے کھڑے ہوتے ہیں اور نماز پڑھ لیا، بھائی چلو میں نے جمعہ پڑھ لیا، جمعہ مبارک، جمعہ مبارک، ارے بھائی ٹھیک ہے جمعہ مبارک، جمعہ مبارک تب ہوگا جب اس کی مبارکیت کا، اس کے فضل کا آپ نے تقاضا پورا کیا۔ حضرات، اللہ جل شانہ نے فرمایا فسعوا الی ذکر اللہ، دوڑو اللہ کے ذکر کے لیے۔ آپ اس آیت کے معنی کے اندر غور کریے، دوڑنے کی بات کہی ہے، یعنی وہ لگن، وہ چاہت، وہ جستجو، وہ تڑپ ہو، یا میرے رب کی پکار ہے، اللہ کو یاد کرنے کا وقت اب آ گیا ہے، چھوڑو پھٹو، کوئی مجھے پسند نہیں ہے، کچھ نہیں چاہیے۔ اور کیوں جانتے ہیں؟ اس لیے بھی اللہ نے آگے کیا فرمایا، وذروا البیع، چھوڑ دو سب کو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں تو اپنی جگہ ہے، بہتر یہ ہے اگر کاش تم جان لیتے۔ وہ جانکاری کب ہوگی؟ غیب پر اگر علم ہے تو ابھی جان لو، اور اس کو عیاناً اپنی نگاہوں کے سامنے قیامت کے دن پاؤ گے۔ فرمایا اللہ نے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، ہاں جب یہ جمعہ کی نماز ختم ہو جائے تو تمہیں حق ہے، بلکہ اللہ کا یہ حکم ہے، پھیلو زمین میں، بیٹھے مت رہو۔ اللہ کیا ہے؟ یہ غور کرنے کی بات، میری بات، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، یہ نہیں کہا وَابْتَغُوا رِزْقَ اللَّهِ یا وَابْتَغُوا الرِّزْقَ وَابْتَغُوا الْمَالَ، کچھ کہا ایسا؟ یا مشغول ہو جاؤ بے کے بارے میں، وہاں بے کہا کیونکہ بے میں لوگ لگے ہوئے تھے، اور وہ بے سے جو پیسے اور مال ملتے ہیں یا کسی بھی کاروبار سے جو دولت ملتی ہے وہ فضل ہے، وہ بھی فضل ہے، وہ بھی کیا ہے؟ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جاؤ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز ختم ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کے فضل کو چاہنے لگو، تلاش کرنے لگو۔
اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، گویا کہ ساری نعمت اللہ رب العالمین کی فضل کی ہے، فضل کی صورت میں ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارا جنت میں جانا بھی اللہ کا فضل ہے، ہدایت یافتہ ہونا بھی فضل ہے، نماز کا متقی ہونا، پرہیزگار ہونا، نمازی ہونا بھی فضل کی بات ہے۔ اور میرے دوستو، مال دولت کمانا بھی فضل میں سے ہے۔ آج آپ نے اپنے گھر بار کو، اپنے وطن کو چھوڑ کر کے سعودی، قطر، دبئی، خلیج اور امریکہ، لندن، دنیا کے گوشے گوشے میں اپنے آپ کو پھیلا دیا۔ رزق کی حلال اگر آپ اچھی نیت سے کما رہے ہیں، اللہ کی قسم آپ اللہ کا فضل کما رہے ہیں۔ اگر آپ نے یہ بات نہیں سنی تھی تو آج آپ کے کان میں بات ڈالتا ہوں اور اپنے بھائیوں کو بتائیے، میرے بھائی، دنیا کمانا، مال کمانا، دولت کمانا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، تو اللہ کا فضل کمانا ہے۔ شرط ہے اچھی نیت اور ایمانداری سے کمائی جائے اور اس کے حلال کمائی جائے۔ مال اللہ رب العالمین کا فضل ہے۔ کیا ہے؟ آپ مال ہیں، مالدار ہیں، آپ قوی مومن ہیں، آپ مضبوط مومن ہیں۔ میرے دوستو، کوئی اس کمائی کو ہیچ نہ سمجھے، یہ قربانی ہے جو آپ اپنے بچوں کے لیے دے رہے ہیں۔ ان کی قربانی، ان کے لیے قربانی دے رہے ہیں، ان سے دور رہ کر کے، اپنے والدین سے دور رہ کر کے، اپنے وطن سے دور رہ کر کے۔ اور اگر آپ ادھر مر جاتے ہیں، حادثہ ہو جاتا ہے، تو صرف لٹیرے جو لوٹ لیتے ہیں اور لوٹتے وقت وہ شہید مارا جاتا ہے، وہی شہید نہیں ہوگا۔ من قتل دون مالہ فہو شہید، حدیث شریف ہے۔ جو اپنے مال کی دفاع کی خاطر، تو اس میں یہ بھی بات ہے کہ جو مال کمانے آیا تھا، جو گویا کہ بھی جہاد کرنا، وہ بھی شہید ہوگا انشاءاللہ۔ تو میرے بھائیو، اللہ نے کیا کہا؟ کیا ہمیں اور آپ کو صرف یہی کہا چل نماز پڑھ لے بس ہو گیا؟ یہی کہا جب نماز کا وقت ہے تو نماز کے لیے کرو، لیکن نماز ختم ہو جائے تو پھر نماز میں مسجد میں گوشہ نشینی اختیار نہ کرو، تبتل اختیار نہ کرو، بابا مت بنو، فانتشروا فی الارض، زمین میں پھیلو، اپنے محنت کی کمائی کماؤ، اللہ کی فضل کو تلاش کرو۔ اللہ اکبر۔ ایک آیت میں اتنے سارے معنی ہیں، میں قاصر ہوں بیان کرنے سے، میرے پاس اتنا علم نہیں میرے بھائی، آپ غور کیجیے گا تو آپ کو لگے گا اللہ ہم مسلمان، اللہ نے ہمیں کتنا اچھا مومن بنایا ہے، اللہ نے ہمیں ہدایت عطا فرمایا۔ بھائی، آپ جمعہ کے دن کی ایک دن کی اہمیت دے کر کے سمجھے کہ آپ کا دل کتنا آشش کرے گا کہ جائے کہ آپ 5 وقت کی نماز کی اہمیت دیں۔ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا، اور یہ بھی اللہ نے یاد دلایا، مال بھی کماؤ، کام بھی کرتے رہو، کھیت بھی جوتتے رہو، خرید و فروخت بھی کرتے رہو، تجارت میں بھی لگے رہو، ہوائی جہاز کی سفر کرو، گاڑی چلاتے رہو، موٹر سائیکل چلاتے رہو، اپنے ورک شاپ میں کام کرتے رہو، چلتے پھرتے رہو، فاذکروا اللہ، لیکن اللہ رب العالمین کی یاد سے مت غافل ہو، اللہ کو یاد کرتے رہو۔ واذکروا اللہ کثیرا، اللہ کو خوب یاد کیا کرو، لعلکم تفلحون، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَإِذَا رَأَوْا، وہ پہلی بات اب اس آیت میں بتا رہے ہیں، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے کھڑے ہو کر، اور یمن کی طرف سے قافلہ آیا خرید و فروخت کا، بڑی غریبی تھی، بڑے مشکل تھے، ہر آدمی چاہتا تھا ہم مال کچھ خرید لے، بازار میں جا کے بیچے، کچھ پیسے کما لیں، جلدی ہم خریدیں گے نہیں پیچھے ہو جائیں گے۔ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیے اور چلے گئے، دوری نہیں تھی، کبھی دور پہ، تو اللہ نے کہا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا، جب وہ لوگ تجارت کو یا کوئی ایسی دنیا کی باتوں کو دیکھیں یا دیکھتے ہیں، تَرَكُوكَ قَائِمًا، آپ کو کھڑے چھوڑ دیے۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا، انفضوا کا مطلب ادھر بھاگ گئے، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جو تجارت سے تعلق رکھتی ہے یا دنیا کے کسی مزے اور مستی سے تعلق رکھتی ہے۔ خیر من اللہو من التجارت واللہ خیر الرازقین،
اللہ ہی سب سے بہتر رزق کا مالک ہے. رزق بھی ملے گا، تم لاکھ ناک رگڑ لو، رزق بھی ملے گا، اللہ کے فضل سے ملے گا. اللہ چاہے گا تو تم کو رزق ملے گا، نہیں چاہے گا تو نہیں ملے گا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی سے دور ہو کر کے جو بندہ کما رہا ہے، آج میں آپ کو یہ فلسفہ بھی بتلا دیتا ہوں. سن رہے ہیں میری بات؟ سب لوگ سن رہے ہیں؟ جو لوگ اللہ رب العالمین کے ذکر سے دور رہ کر، اللہ کی یاد اور اللہ کی بندگی سے دور رہ کر کے کما رہے ہیں، ملینئر بھی بن رہے ہیں، لاکھ پتی کروڑ پتی بن رہے ہیں، سواری بگلے ساری چیزیں ہو رہی ہیں. ہو رہے کہ نہیں ہو رہے؟ بتائیے اتنے دیر سے آنے والے لوگ کیا درس سنیں گے؟ بتائیے اتنے دیر سے آنے کا کیا فائدہ ہے؟ میرے دوستو، جو لوگ اللہ کی بندگی سے دور ہو کر کے کما رہے ہیں اور وہ بڑے ترقی یافتہ مانے جاتے ہیں، دیکھ رہا ہے آپ نے کہ نہیں دیکھا؟ دیکھ رہے ہیں آپ؟ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو میرے دوستو، آپ کو پتا ہونا چاہیے اللہ خیر الرازقین، اللہ نے خود کہا ہے نا، اس کو رزق دیا ہے کہ نہیں دیا ہے؟ لیکن خیر الرازقین نہیں. وہ کیا ہے؟ خیر الرازقین اللہ ہے، یعنی صفت اللہ تعالیٰ کا رزق دینا، خیر کا. یہ رزق اس کا خیر نہیں ہے، شر ہے. کیوں؟ جو رزق، جو عمل اللہ کی بندگی سے غافل کر دے، العمل الذي ينهو عن عبادت اللہ لا خیر فیہ، جو عمل اللہ کی بندگی سے لہو میں ڈال دے، مشغول کر دے، وہ کوئی خیر نہیں. وہ تو فطرے کے طور پر دیا جا رہا ہے. کیوں دیا جا رہا ہے؟ مزہ آ رہا ہے، کماؤ. تو دنیا کو چاہتا تھا، لے چل دنیا ہی تمہارے لیے جنت بنا دیتے، بنا بگلے گاڑی، کر عیش موج. قیامت کے دن اس کا لیے کوئی حصہ نہیں. میرے دوستو، درس یہ ملتا ہے، خیر الرازقین وہ چاہتا ہے کہ میری بندگی سے دور ہو کر کے رزق کی تلاش نہیں کرو، میری یاد سے دور ہو کر کے جو رزق تم کماؤ گے وہ رزق خیر والا نہیں ہے. وہ تمہارے لیے نظر کے سامنے میں تمہاری حاجتوں کو پوری کرنے والا رزق تو ہو سکتا ہے، قیامت کے دن تمہیں بچانے والا رزق نہیں ہو سکتا ہے. اور آپ دیکھیے گا یقین کے ساتھ، جو اللہ کی بندگی اور اللہ کی عبادت اور اللہ کی اطاعت کے ساتھ جو رزق کماتے ہیں، اس رزق کے کمانے والے لوگ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نماز قائم کرتے ہیں. وَيُنْفِقُونَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے رزق دیا اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں. بڑے پیسے کما رہے ہیں. ایک بار کہہ دیجیے بھائی مسجد بن رہی ہے، بڑے مشکل سے پیسے نکالیں گے. کوئی غریب مر رہا ہے، تھوڑا علاج کرانے کا پیسہ دے دیجیے، مشکل سے 10 ریال نکل جائے گا. لیکن جن کو غیب پر یقین ہوتا ہے، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا. جو بھی تم خیر خرچ کرو گے، اس کو خیر کہا گیا ہے. خیرات اسی کا نام ہے. خیرات کس کا نام ہے؟ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، پانی لگا دیا، مدرسے بنوا دیا، مسجد بنوا دیا، یتیموں فقیروں کے لیے کچھ کام کر دیا، یہ خیر ہے، خیرات. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ، خیر میں سے جو کچھ تم خرچ کرو گے، تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ، اللہ کے پاس تم اس کو پا کر رہو گے، خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا، بہت بہترین انداز میں پاؤ گے، بڑے اجر کی حالت میں پاؤ گے. تو میرے دوستو، جو لوگ کمانے کے لیے ڈیوٹی کے چکر میں ہر روز ڈیوٹی کیا، کم سے کم صبح کسی کو سونے دو، تو میرے بھائیوں، پیسہ کمانے کے لیے تو آپ نے اپنے نیند کو حرام کیا. صبح سویرے اپنے آپ کو بیدار کیا، 1 منٹ بھی تاخیر نہ ہو تاکہ میرا مدیر، میرا کفیل خوش رہے مجھ سے، مجھے اچھے ٹائم پہ روزی دے دے. لیکن میرے بھائیوں، اس فضل کی تلاش میں ایک دن جمعہ کا دن آتا ہے، سید الایام ہے، اور اس دن اللہ رب العالمین بندوں کو معاف فرماتا ہے. کیا آپ کو قرآن کریم کی آیت معلوم نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث معلوم نہیں؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ،
मुफस्सिरीन कहते हैं कि शाहिद से मुराद जुमा का दिन है, मशहूद से मुराद यौम अरफा का दिन है। अल्लाह ने कसम खा करके वो शाहिद, और कसम है शाहिद का यानी जुमा के दिन का। अभी दोस्तों शाहिद अल्लाह ताला ने कसम खा करके कहा वो शाहिद व मशहूद, जिस दिन का कसम अल्लाह खा रहा है यकीनन उस दिन की अजमत है। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्न फिल जुमअति लसाअतन ला युवाफिरुहा अब्दुन मुस्लिमुन युसल्ली यसअलुल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला फीहा खैरन इल्ला आताहु इय्याह। यह जो हदीस आप हज़रात के सामने पेश की है, प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस है, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्न फिल जुमअति लसाअतन ला युवाफिकुहा अब्दुन मुस्लिमुन, जुमा के दिन एक घड़ी है, नहीं मुआफ़क़त करता है कोई मुसलमान बंदा, युसल्ली जिसके अंदर वो नमाज पढ़ता है, यसअलुल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला और अल्लाह ताला से अपनी हाजत की फरियादें करता है, अपने ज़रूरत की मांग करता है, दुआएं करता है, इल्ला आताहु इय्याह मगर अल्लाह ताला उसको दे करके रहता है। यानी मेरे दोस्तों जुमा के दिन एक घड़ी है, एक वक्त है, खास वक्त है। उस दिन अगर वो बंदा नमाज पढ़ते हुए और दुआएं करते हुए मिल गया, उस वक्त के साथ उनकी मुआफ़क़त हो गई, तो अल्लाह ताला उसकी नमाज और उसकी दुआएं कबूल करके रहता है। मुफस्सिरीन ने कहा कि पूरे का पूरा दिन जुमा का किन दलीलों की बुनियाद पर वो शाहिद व मशहूद, पूरे दिन का किन दलीलों की बुनियाद पर? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया खैरु यौमिन तलअत फीहि शम्सु अल-जुमअ, सबसे बेहतर दिन जो है वो जुमा का दिन है, यौमुल जुमा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ये वो दिन है जिस दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया, जन्नत में दाखिल किया गया और उसी दिन जन्नत से निकाले गए। इन तमाम दलीलों की बुनियाद पर जुमा के पूरा दिन आप अल्लाह के लिए नमाजें पढ़ते रहें, नफिलें पढ़ें, दुआएं करें। और मेरे दोस्तों सूरह कहफ पढ़ें। इस बारे में उलमा ने कहा कि कौन सा वक्त बेहतर है, जुमा के बाद या जुमा से पहले? बाद में कहा जुमा से पहले, या मस्जिद में जाए नफिल वगैरह पढ़ लें, इमाम के खतीब खुतबा देने से पहले कुरान की तिलावत करें, या फजर के बाद, जैसे आपको कुरान पढ़ने की आदत है हमेशा हर फजर के बाद, तो आप फजर के बाद सबसे पहले जुमा वाले दिन क्या पढ़ेंगे? सूरह कहफ पढ़ेंगे। एक मुमताज वक्त होगा। तो इन तमाम दलीलों की बुनियाद पर कि वो वक्त पूरे का पूरा दिन है, लेकिन मेरे दोस्तों एक हदीस है जो अक्सर अहादीस आती है जिसके अंदर दुआ की कबूलियत की उम्मीद की जा सकती है। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की हदीस जिसमें उन्होंने फरमाया है, जिसमें उन्होंने नकल की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इल्तमिसूहा आखिर साअतिन बाद अल-असर, कि उसको असर के बाद के आखिरी घड़ी में तलाश करो। इल्तमिसूहा आखिर साअतिन बाद अल-असर, असर के बाद आखिरी घड़ी। कौन सा घड़ी होगा? गोया कि मगरिब के नमाज से कुछ देर पहले, आधा घंटा 20 मिनट पहले। तो जो तमाम दिन आप इस प्रोग्राम के हवाले से मैं आपको ये बतलाना चाहता हूँ कि कम से कम मेरे भाई जुमा का दिन का एहतमाम कीजिए और उस दिन सूरह कहफ पढ़िए। सूरह कहफ पढ़ने वालों को क़यामत के दिन की हालनाकी से अल्लाह जल्ल शानहू महफूज फरमाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अस्बह मिनकुम आमिरन फी सिरबिही मुआफन फी जसदिही इंदहु क़ूतु यौमिही फकअन्नमा हीज़त लहु दुनिया बिहज़ाफ़िरिहा। जिसने सुबह किया अपने घर में, सिर्फ कहते हैं घोंसला को, चिड़िए के घोंसले को सिर्फ कहते हैं। गोया कि मेरे भाई किसी के पास टुटली फुटली मरैया है, मरैया जानते हैं, छोटा सा घर, इधर टूटा है, उधर पानी चू रहा है बरसात में, खंभे गिरने को है, लेकिन घर है।
چھت ہے. اور ان کا کیا کہنا جو آج کل ماشاءاللہ اینٹوں اور پتھروں کی مکان تیار کر رہے ہیں، وہ تو بڑے ہی خوش نصیب ہیں، بادشاہ ہیں. یہ بات ان کے بارے میں کہہ جا رہی ہے. من اصبح منکم فی سربہ آمنا، جس نے اپنے گھونسلے میں، اپنے ٹوٹے پھوٹے مرئیے میں، ایک چھوٹے سے گھر کے اندر بھی امن و سکون کے ساتھ صبح کر لیا، رات گزار لی. معافن فی جسدہ، جسم کے اندر کوئی بیماری نہ رہی، پورے تندرستی کے ساتھ. پچھلے جمعہ کو میں نے بتایا تھا نا، نیند لینے کے بعد آدمی ریکور کر لیتا اپنے آپ کو، ہر تھکان دور ہو جاتی ہے. پورے امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ صبح کیا، جسم کے اندر توانائی محسوس کرتے ہوئے تندرستی کے عالم میں اپنے صبح کی. عندہ قوت یومہ، ان کے پاس ایک دن کا رزق پایا جاتا ہے. قوت کہتے ہیں وہ خوراک جو ایک ہی دن چل پائے گا. مان لیتے ہیں صبح اور شام، کتنا؟ ایک دن، مطلب پورے سا مان لیتے ہیں صبح اور شام. فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا، تو گویا کہ اس کے لیے دنیا ساری کی ساری سمیٹ کر اس کے قدموں میں لا کر رکھ دی گئی ہے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے سننے کے بعد یہ حق ہمارا نہیں کہ ہم اپنے پروردگار کا شکریہ ادا کریں؟ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس نعمتوں کا گن گائیں. میرے بھائیوں، کتنے لوگوں کے پاس صبح شام کے اذکار کی کتاب ہے؟ چھوٹی سی کتاب ہے. کتنے لوگوں کے پاس بتائیے؟ ماشاءاللہ، صبح و شام. آج تو موبائل کا زمانہ ہے، گوگل میں لکھے گا صبح و شام کے اذکار، اردو میں لکھ دیجیے، اسپیک کر کے بولے، دے دے گا. آپ اتنا کچھ کر سکتے ہیں، صبح شام کے اذکار کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کیا کہا؟ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا ہو سکتا ہے کرو اللہ سے. میرے دوستو، آج کا درس اس بات سے ختم کرتے ہوئے کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ہے، جمعہ کے دن ایک گھڑی ہے کہ اس دن آپ میں سے، ہم میں سے کون محتاج نہیں، کس کے پاس حاجت نہیں ہے، کون نہیں چاہتا کہ ہماری دعا قبول ہی ہو. کیا آپ اور ہم کو اللہ کے رسول کی بات پر یقین ہے؟ اگر ہے تو آپ اپنی حاجت کو لے کر کے اللہ سے پیش کیجیے، ہر روز اور آخری پہر رات کو. اور یہ حدیث کے مطابق جمعہ کے دن کبھی کبھی آپ مسجد میں مغرب کی نماز کے لیے آدھا ایک گھنٹہ پہلے چلیے، نفل پڑھیے، قرآن کی تلاوت کیجیے اور مانگے اللہ تعالیٰ سے رو کر کے دعا کیجیے. انشاءاللہ اللہ ہمیں اور آپ کو توفیق دے. آج کے درس کا میسج جو ہے آپ لوگوں کے دل میں آ گیا ہے، آپ اس کو پہنچائیں گے دوسروں تک، اپنے بھائیوں کو، دوستوں کو انشاءاللہ اپنے کمپارٹمنٹ میں پہنچائیں، واٹس ایپ میں پہنچائیں، اپنے ایمو میں بتائیں، عورتوں اور خواتین کو بھی بتائیں. اللہ تعالیٰ ہر شر سے محفوظ رکھے گا. اللہ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. یہ اللہ کا فضل ہے. کون؟ یہ ساری چیزیں، نعمت، ہدایت، شیطان کے شر سے حفاظت، رزق حلال، قیامت کے دن کی ہولناکی سے حفاظت، بغیر حساب کے جنت میں داخل، سب اللہ کا فضل ہے. یؤتیہ من یشاء، جس سے چاہتا اللہ دیتا ہے. تو اللہ کے فضل میں چاہتا ہے کا کیا معنی ہے؟ کم ہے اللہ کا فضل کیا کہ نہیں دے سکتے ہیں؟ کم ہو جائے گا؟ اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم اجتمعوا علی صعید واحد وسألوا اللہ مسألتہ، کہ تم میں کا پہلے کا پہلا، آخر کا آخر، سارے جنات، سارے انسان مل کر کے ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور اپنا سوال کریں کہ اللہ مجھے یہ دے دیجیے، مجھے یہ دے دیجیے. مان لیجیے کوئی کہے اللہ مجھے گاڑی دے دیجیے، بیوی دے دیجیے، بنگلے دے دیجیے، پیسے دے دیجیے، جو چاہے سب مانگ لے. اللہ تعالیٰ طاقت رکھتا ہے کہ سب کو اس کی مرادیں پوری کر دے. اور ما نقص من ملکہ، اللہ کی ملکیت میں سے، اللہ کے خزانے میں سے کم نہیں ہوگا، الا کمخیط ادخل فی البحر، مگر اتنا جتنا کہ
سوئی ہے اس کو سمندر کے پانی میں ڈبو کر کے نکالا جائے تو کتنا کم ہوگا سمندر کا پانی؟ بس اتنا۔ تو اللہ کا فضل بہت بڑا ہے میرے بھائی۔ کوئی یہ نہ سوچے میں محنت کر رہا ہوں مجھے کیا ملے گا، میں تو ادنا ہوں، میں تو پھٹا پرانا پہنتا ہوں، مجھے تو اچھے سے دعا نہیں یاد آتی ہے، میں اچھے سے قرآن نہیں پڑھ سکتا ہوں۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ دل کو دیکھتا ہے، آپ کتنے گہرائی کے ساتھ بندگی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ایمان کو دیکھتا ہے، آپ کے اخلاص کو دیکھتا ہے کہ یہ بندہ کتنا سچا ہے اپنے رب کے قربت حاصل کرنے میں۔ بس اس لیے میرے بھائیوں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ مولوی اور مولانا یا داڑھی والے یا اچھے کپڑے پہننے والے صرف یہی لوگ اللہ کے فضل کو پا سکتے ہیں۔ یوتی ہم ان شاء اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، یہ کوئی گارنٹی نہیں میرے بھائی۔ اس لیے کوئی بھائی مایوسی کا شکار نہ ہو اور اللہ کے فضل کے لیے سب لوگ تلاش کریں، اور رزق یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، حلال طریقے سے ایمانداری سے تلاش کرے اور اس کی حفاظت کرے، حرام چیزوں میں اس کو خرچ نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام باتوں کی توفیق عطا فرمائے، جو ہم نے سنی ہے اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔